السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات پر عمل بھی کریں۔ پیارے بچوں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کے وقت کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو بہت دکھ والی بات ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایک امید ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملیں گے اور جنت میں انشاءاللہ باذن اللہ ان کے قریب ہوں گے۔ چلیں پیارے بچوں، اب ہم دعا مانگتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ پیارے بچوں، 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کمزور ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جب ان کے گھر میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اندر داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاہیے، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی۔ تو انہوں نے لے کے مسواک اس کو نرم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت اور منہ سے صاف کیے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پانی کا پیالہ بھی پڑا ہوا تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پر لگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور موت کی سختیاں ہیں۔ اس وقت یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے یا آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی آواز بہت کمزور تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن سکتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اٹھیں اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی، جس کا مطلب تھا ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب صحابہ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا تاریک ترین دن تھا۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے وہ ان کے لیے روشن ترین دن تھا، اور یہ 12 ربیع الاول کا دن 11ویں ہجری میں صحابہ کی زندگی کا تاریک ترین دن تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ ادھر ادھر پھر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ کہتے جا رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کا ماتھا چوما، روئے اور فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ چکی۔ اور پھر وہ باہر آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق منبر پر گئے اور ایک خطبہ دیا اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین، جس کا مطلب ہے کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔
اس دن پہلی مرتبہ صحابہ نے اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے تھے کہ واللہ میں نے جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو میں جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم یہاں رک جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ یہاں پر ایک بات تو ہم نے یہ سیکھی کہ تمام انبیاء انسان تھے اور ہر انسان اور ہر مخلوق جو پیدا ہوتی ہے اسے موت آ کر رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب پیغمبر آئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، جو قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ یہاں رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور پھر ان کے بعد قیامت آئے گی۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کے بارے میں تھی کہ وہ صفائی کا کتنا دھیان رکھتے تھے۔ وہ کتنی تکلیف کا وقت تھا مگر اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کی صفائی کے بارے میں فکر مند تھے۔ میرے پیارے بچوں، مسواک کر کے نماز پڑھیں تو اجر اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مسواک جراثیم کو بھی مار دیتی ہے۔ ہر روز مسواک ایک نیا برش بھی بن جاتی ہے، کیونکہ آپ اس کو آگے سے کاٹ دیتے ہیں۔ اور اب تو مغربی ممالک نے مسواک کے اوپر بہت ریسرچ کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ ان کو اس کے فائدے پتہ چل گئے ہیں۔ تو ہم تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہیں، ہم اس کو کیوں نہ اپنائیں اور اپنی نماز کے اجر میں اضافہ کیوں نہ کریں۔ تو مسواک کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کے منہ کی صفائی ہو جائے گی۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کی صفائی کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہم کس نبی کے فالوورز ہیں، کس نبی کو فالو کر رہے ہیں، جن کو صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی۔ تو ہمیں بھی پیارے بچوں اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے، اپنے منہ کو صاف رکھنا ہے، اپنے دانتوں کو صاف رکھنا ہے، اور مسواک کی عادت بھی ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔